اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے منگل کو ہم نے آیت نمبر 182 سورہ بقرہ کی ان کا ترجمہ و تفسیر اس کا مطالعہ کیا تھا۔ Today inshallah we will discuss verse number 183 and onwards from Surah Al-Baqarah۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 183 سے آگے اس کی چند آیتوں کا ترجمہ و تفسیر ہم مطالعہ کریں گے۔ جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ آج مضمون چینج ہو جائے گا۔ پچھلے آیتوں میں وصیت کے حوالے سے اور وراثت کے حوالے سے بلکہ وصیت کے حوالے سے بات ہوئی تھی، تو ہم نے اس پر کافی تفصیل سے بات کی۔ آج مضمون شروع ہوا ہے روزوں کے حوالے سے، اور انشاءاللہ رمضان مبارک بھی کچھ 2-3 مہینے کے اندر انشاءاللہ ہم پر اللہ کے فضل و کرم سے آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ دیکھیے یہ بات بڑی اہم ہے، اور آج کل میں کافی اس معاملے میں اسد صاحب جانتے بھی ہیں، یہ غیر مسلموں سے کافی میری اس پہ بحث آج کل ہو رہی ہے، ان کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے، ڈائلاگ ہو رہا ہے۔ یہ بلا وجہ کا ان لوگوں نے پروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ جناب یہاں شریعہ آ رہی ہے، او شریعہ لا از کمنگ، شریعہ لا از کمنگ، مسلمز ٹیکنگ اوور۔ دس از جسٹ ایبسولوٹلی لائز۔ پورا قرآن آپ دیکھ لیجئے، جہاں جہاں اسلام کی بات پہ عمل کرنے کا حکم ہوتا ہے، اسلام کی بات پہ عمل کرنا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ از ٹاکنگ ٹو دی بلیور، ناٹ ٹو دی نان بلیورز۔ رمضان کے روزے مسلمان پہ فرض ہیں، غیر مسلم پہ فرض تھوڑی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ ہر دفعہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، مراد ہے مسلمان۔ جو غیر مسلمان ہے وہ اس میں مخاطب ہی نہیں، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے، تم کو ہم زبردستی تھوڑی روزے رکھوا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی مین the believers, the people who believe in Islam, the people who believe in Quran, the people who believe in Rasulullah محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا تم پر کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح سے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر عبادت کا یاد رکھیے کوئی مقصد ہے، کوئی حصول ہے۔ یعنی ایک تو عبادت کا مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، وہ ایک مقصد ہے کہ we pray because we supposed to be praying, we worship supposed to be worship۔ تو ایک مقصد ہے عبادت کا، لیکن اس عبادت جو اللہ کی ہے، یاد رکھیے اس میں انسانوں کے لیے بھی کوئی ان کا آبجیکٹو ہے، کوئی ان کا ہدف ہے، کوئی ان کا گول ہے، کوئی اچیومنٹ ہے۔ There is an achievement for people who worship اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے مختلف طریقے ہیں۔ نماز ایک طریقہ ہے، روزہ ایک طریقہ ہے، حج ایک طریقہ ہے، زکوٰۃ ایک طریقہ ہے۔ یہ مختلف طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے۔ تو غریب کو کھانا کھلانے کا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، رسول پاک پہ درود و سلام پڑھنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ تو یہ سب اللہ کے عبادت کے مختلف طریقے ہیں۔ جب یہ مختلف طریقے ہیں، لیکن اس میں اللہ کی عبادت کے علاوہ انسان کا بھی ہے، جیسے انگریزی میں کہا جاتا ہے what in it for me، اس میں میرے لیے کیا ہے، آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے۔ جو عبادت کرتا ہے اس کے بھی اس میں فائدے ہیں۔ اب روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم ایک اچھے انسان، اللہ سے ڈرنے والے انسان، خلق خدا سے محبت کرنے والے انسان، اللہ کا تقوی رکھنے والے انسان بنے۔ یاد رکھیے ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے کہ بیکاز اٹس اے ریچول وی ہیو ٹو ڈو اٹ، اٹس اے ریچول وی ہیو ٹو ڈو اٹ، بٹ اس کے بینیفٹس آپ کو بھی ہیں، جو کرتا ہے اس کو بھی عبادت۔ تو رمضان کے روزے انسان کے اندر تقوی پیدا کرتے ہیں۔ اب تقوی کیا کرتا ہے؟ تقوی کی بے شمار فضائل ہیں۔ تقوی انسان کو برائیوں سے روکتا ہے، تقوی انسان کو گندے کاموں سے بچاتا ہے، تقوی انسانوں کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ تقوی کیپ یو آؤٹ آف ٹربل، یہ آپ کو کسی مصیبت میں گرفتار ہونے سے بچا لیتا ہے۔ کوئی انسان سے گندا کام ہو جائے، کوئی غلط کام ہو جائے، کوئی انلیگل کام ہو جائے، تقوی یہ کہتا ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولو، تم سچ بولو، تم اچھے انسان بن جاؤ، غریب کی مدد کرو،
قانون کی پابندی کرو. تو جب تقوی انسان کو، تو مطلب یہ ہوا کہ روزہ رکھنے سے اے ہیومن بینگ بیکمز اے بیٹر ہیومن. ایک انسان ایک اچھا انسان بن جاتا ہے. تو اچھا انسان بننے کے لیے اللہ نے فرمایا روزہ رکھو. لیکن اس میں اللہ کی عبادت کا پہلو بھی آ گیا اور ہمارا بھی پہلو. ہر عبادت کا مقصد ہے، یاد رکھیے، کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو صرف آپ نے اس لیے کرنی ہے کہ اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت ضرور ہے، لیکن اس میں آپ کا، ایک انسان کے جسم کا، اس کے ذہن کا، اس کی فکر کا، اس کے معاملات کا، اس کے حالات کا، اس میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے. رمضان کے روزے انسان کو اللہ کا شعور پیدا کرتے ہیں. جب اللہ کا شعور پیدا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان یہ کہتا ہے بھائی غلط کام کرنے جا رہا ہے، تو کہتا ہے یار اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو وہ جو اللہ کا فہم، دی نالج آف اللہ، دی اویئرنیس آف اللہ، دی پریزنس آف اللہ، دی کمپینینشپ آف اللہ، یہ روزے سے پیدا ہوتا ہے. تو روزہ یاد رکھیے انسان کو ایک اچھا انسان بنا. نماز کا کیا فائدہ؟ آپ کے لیے کیا فائدہ ہے؟ آپ نے سجدہ کر رہے ہو، بعض لوگ کہتے ہیں جناب یہ اٹھے ہوئے بیٹھک ہو رہی ہے. ارے وہی اٹھے ہوئے بیٹھک نہیں، اس میں تمہارا کچھ فائدہ ہے. اللہ کی عبادت اپنی جگہ صحیح، تمہارا بھی اس میں فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے نماز کا؟ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تمہیں برائیوں سے، گندے کاموں سے، گندا انسان بننے سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے، فحش سے روکتی ہے. اگر تم ان چکروں میں پڑ گئے تو کہیں ہو سکتا ہے جیل میں بیٹھے ہوئے ہو سکتا ہے ذلیل ہو جاؤ دنیا میں، ہو سکتا ہے تم اپنا مقام کھو دو. تو نماز تمہیں ایک اچھا انسان بناتی ہے، روزہ ایک تمہیں اچھا انسان بناتی ہے. سمجھ گئے؟ آگے فرمایا ایام معدودات. دیکھو یہ کچھ دنوں کے روزے ہیں، کوئی پورا سال تم کو رکھنے کو نہیں کہہ دیا. ایام معدودات، these are few days of fasting. فمن کان مریضا او علی سفر، اگر ایسا ہو کہ اگر کوئی مریض ہے یا سفر کر رہا ہے، مسافر ہے، تو پھر کیا کرے؟ فعدۃ من ایام اخر. تو پھر ایسا کرو، اس کی جو گنتیاں ہیں، جتنے روزے رکھنے ہیں، ایک مہینے کے روزے رکھنے ہیں، تو 29 روزے ہوں گے یا 30 ہوں گے. تو جتنے روزے تم سے چھوٹ جائیں سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو اس کو بعد میں پورے کرو. تو یہی وجہ ہے کہ رمضان میں جن کے روزے چھوٹ جاتے ہیں بیمار ہونے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، یاد رکھیے اگلے رمضان ہونے سے پہلے ان کو پورا کر لینا چاہیے. اور کسی وقت بھی رکھ سکتے ہیں. جتنی جلدی رکھیں اتنی الحمدللہ ذمہ داری پوری ہو جائے گی. جتنی جلدی اس کو پورا کر لیں، جو مس ہو گئے روزے، اتنے اچھا ہے. لیکن اگلے رمضان سے پہلے اسے پورا کر لینا اچھا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اور اگر کوئی روزہ رکھنا نہ چاہے تو وہ کیا کرے؟ وہ غریب کو کھانا کھلا دے. تو شروع میں ابتدائی رمضان کے رمضان، یاد رکھیے رمضان کے روزے جو فرض ہوئے ہیں وہ غزوہ بدر سے پہلے فرض ہوئے، 2 ہجری میں فرض ہوئے. رمضان کے روزوں سے پہلے مسلمان جو تھے وہ روزے رکھتے تھے، اور مہینے میں 3 دن کے روزے رکھتے تھے. مڈ جو مون کی یعنی چاند کی جو بیچ رات کی راتیں ہیں ان میں روزہ رکھتے تھے، 3 راتیں روزہ رکھتے تھے، یا عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، سال میں ایک دفعہ. رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد اب باقی وہ سب نفلی عبادت بن گئی. اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے، لیکن رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہو گیا. اچھا، ابتدائی دور میں یہ ہوتا تھا کہ چوائس تھا آپ کے پاس، آپ روزہ رکھ لیں، اچھی بات ہے. اور اگر آپ روزہ نہیں رکھنا چاہتے، آپ مسکین کو کھانا کھلا دیں، اس کا فدیہ دے دیں. تو یہ آیت جو ہے اس حوالے سے ہے کہ اگر آپ یا تو روزہ رکھیں یا پھر مسکین کو کھانا کھلا دیں تو یہ آپ کا روزے کا بدل ہو جائے گا. آپ روزہ نہیں رکھیں. یاد رکھیے یہ آیت جو ہے آگے جب آئے گی تو اس کے بعد اس کا حکم منسوخ ہو جائے گا، وہ میں آگے بیان کرتا ہوں. تو چوائس تھی آپ کے پاس، روزہ رکھیں یا پیسے دے کھانا کھلا دیں. بعض لوگ اس آیت کو یوز کر کے آج بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ کو چوائس ہے کہ آپ روزہ رکھ لیں یا پھر مسکین کو کھانا کھلا دیں. بالکل نہیں ہے، وہ آگے میں بیان کروں گا کیوں نہیں. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ. لیکن اگر کوئی ایسا کرنا چاہے کہ روزہ بھی رکھے اور غریب کو کھانا بھی کھلا دے، کوئی اس میں بڑھنا چاہے
کوئی اس میں زیادہ نیکی کرنا چاہے یعنی روزہ بھی رکھے اور غریب کو کھانا بھی کھلائے تو اللہ نے فرمایا پھر بھلائی تو اسی کے لیے نا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اسی کے لیے زیادہ عظمت ہے، اسی کے لیے زیادہ بھلائی ہے کہ روزہ بھی رکھے اور کھانا بھی غریبوں کو کھلائے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے بہتر ہے کہ روزہ رکھ لو، یعنی فدیہ دینے کی بجائے روزہ رکھنا بہتر ہے، لیکن اس زمانے میں چوائس تھی کہ آپ شروع میں ابتدائی دور ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام پاک کے اور اس ماہ مقدس رمضان مبارک کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو اس مہینے میں ہم نے خالی تم پر روزے ہی نہیں فرض کیے، ہم نے اپنا پیاری کتاب قرآن کریم تمہیں عطا فرمائی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس ماہ مبارک میں رمضان شریف کے مہینے میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ قرآن کریم کیا ہے؟ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ It is a book of guidance. It is your manual of life. It is your constitution. اور قرآن کیا ہے؟ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور یہ کھلی ہوئی ہدایت ہے، بالکل بین ہدایت ہے، صاف صاف اللہ نے اس میں باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ والفرقان، اور یہ فرقان بھی ہے۔ فرقان میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ فرقان کے معنی ہوتے ہیں فرق کرنے والا۔ قرآن فرق کرتا ہے حق اور باطل میں، غلط اور صحیح میں، جھوٹ اور سچ میں، شرک میں اور توحید میں۔ قرآن کریم فرقان ہے، انسان کو اچھائی اور برائی کا فرق بتا دیتا ہے۔ قرآن کریم فرقان ہے کہ جھوٹے اور سچے کو الگ الگ بتا دیتا ہے، نیکوں کو اور بدکاروں کو الگ کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے قرآن بھی فرقان ہے تو رسول پاک بھی فرقان ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرقان ہے۔ آپ چلتا پھرتا قرآن، تمام نبی فرقان ہے۔ نبی کی ذات پاک کفر اور شرک کے درمیان فرق بتانے والی ذات ہوتی ہے۔ نبی کے معجزات بھی فرقان ہیں کہ معجزہ دیکھ کر حق اور باطل کا فرق پتہ چل جاتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو نبی خود فرقان، نبی پہ نازل ہونے والی کتاب فرقان، نبی کے معجزات فرقان، نبی کا فرمان فرقان، وہ بھی فرقان ہے۔ یعنی یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی، جھوٹے اور سچے کو الگ الگ بتانے والے۔ تو قرآن کریم کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب بھی ہے، اور یہ غلط اور صحیح میں فرق کرنے والی، جھوٹ اور سچ میں فرق کرنے والی، کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اب آگے جو آیت ہے یہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ آیت آنے کے بعد پچھلی آیت کا معاملہ اب محدود ہو گیا۔ لوگ منسوخ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، میں کہتا ہوں محدود ہو گیا۔ اس آیت پہ بھی عمل ہوگا لیکن اس آیت پہ عمل کے دوسرے معاملات۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو اب جو بھی اس رمضان مبارک کے مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے۔ اب یعنی اب آپ کے پاس فدیہ دینے کا چوائس ختم ہو گیا، اب روزے ہی رکھنا ہے۔ وہاں پہلے کہا تھا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، وہاں آپ کو آپشن دیا گیا تھا کہ آپ روزے رکھ لیں تو بہتر ہے، لیکن آپ پیسے فدیہ دینا چاہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہاں فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو بھی اس مہینے کو پائے بس اس پہ فرض ہے کہ وہ روزے رکھے۔ تو وہ چوائس کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب وہ چوائس کا معاملہ ابھی بھی ہے، یاد رکھیے، لیکن وہ روزے عام انسان کے لیے نہیں، یعنی عام آدمی کو روزہ رکھنا پڑے گا جن پر روزے فرض ہیں، یعنی ہر بالغ مرد اور عورت پر رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں۔ ہر بالغ مرد اور عورت پر رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں۔ اب اس کی جو ایکسیپشنز آتی ہیں، جو اس کے ایکسیپشنز ہیں، وہ اس کی بات کرتے ہیں۔ تو اب کون فدیہ دے گا اور کون فدیہ نہیں دے گا اس کو سمجھ لیجیے آپ۔ صرف فدیہ وہ دے سکتے ہیں، فدیہ کی بات کرو، اور یاد رکھیے فدیہ اور قضا میں فرق ہے نا، لوگوں کو فرق نہیں پتہ چلتا وہ فدیہ اور قضا میں۔ قضا تو یہ ہے کہ آپ نے رمضان میں صبر کر رہے تھے، آپ نے نہیں رکھے تو بعد میں رکھ لیے، یہ قضا ہو گئی۔ بیمار تھے، رمضان میں روزے نہیں رکھے، بعد میں رکھ لیے، یہ قضا ہو گئی۔ تو قضا کو کرنا لازمی ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ فدیہ یہ ہے کہ اس کا بدل ہے، آپ نے روزے نہیں رکھے، اس کے بدلے پیسے لے لیے۔ اب یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا، ہر انسان کو رکھنا ہے، صرف وہ انسان کر سکتا ہے جو جسے کہا جاتا ہے دائم المرض، یعنی وہ پرماننٹ مریض ہے،
وہ رکھ ہی نہیں سکتا روزہ، اگر رکھے گا تو مر جائے گا یا اس کی حالت خراب ہو جائے گی. مثلا کوئی کرونک ڈائبٹیز ہے، کرونک ڈائبٹیز، کہ وہ اگر بھوکا رہے گا تو ہو سکتا ہے اس کا انتقال ہو جائے، اس کی جان خطرے میں آئے، کیونکہ جان بچانا سب سے افضل ہے. سپرسیڈ کرتا ہے جان بچانا سب چیزوں سے بڑھ کر. تو اگر کوئی دائم المریض ہے، کوئی ہارٹ کا سخت پیشنٹ ہے کہ وہ رکھے گا تو مر جائے گا یا اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اس کی جان خطرے ہو جائے گی، تو وہ پھر جو ایسے مریض ہیں جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے کسی صورت میں پورے سال، یہ نہیں کہ رمضان کے مہینے کے بعد، پورے سال ہی نہیں رکھ سکتے، وہ پرماننٹ دوائیاں کھا رہے ہیں، پرماننٹ ان کے آرگن ٹرانسپلانٹ ہوئی بھی ہے، تو ان کو ہے کہ پھر جتنے روزے وہ چھوڑ دیں، اگر پورے چھوڑ دیں تو سارے روزوں کے بدلے میں 2 وقت کا کھانا مسکین کو کھلائیں. ہر روزے کے بدلے میں 2 وقت کا کھانا کسی غریب انسان کو کھلائیں. ایک تو یہ کیٹیگری ہو گئی، سمجھ گیا آپ، جو دائم المریض ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو مریض نہیں ہیں لیکن اتنے بوڑھے ہیں، فزیکلی اتنے ویک ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. 90 سال کے ہو گئے، 100 سال کے بوڑھے ہو گئے، اب مریض بھی نہیں ہے، کوئی بیمار نہیں ہے، لیکن عمر رسیدہ بہت زیادہ ہے اور وہ بہت کمزور ہیں، فزیکلی بزرگ ہیں، تو ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ فدیہ دیں، وہ مریض نہیں. سمجھ گیا؟ تو فدیہ بس یہ 2 دے سکتے، باقی کوئی فدیہ نہیں دے سکتا. قضا ہو جائے بعد میں پورے کرنا لازمی ہے. عورتوں کے معاملات آپ کو معلوم ہے کہ جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں اگر وہ روزہ رکھیں تو اچھا ہے، اور اگر لیکن ایسی صورتحال ہوگی جس میں ان کے جسم کو یا بچے کو نقصان ہو سکتا ہو تو پھر وہ چھوڑ دیں، بعد میں اس کو پورا کریں. بیمار بعد میں پورا کریں، مسافر بعد میں پورا کریں، مریض بعد میں اس کو پورا کریں. عورتیں جن دنوں میں ان کے پیریڈز ہوتے ہیں ان دنوں کو چھوڑ کے پھر ان کو بعد میں رمضان کے روزے جو مس ہو جائیں وہ پورا کریں. سمجھ گیا؟ اس سے اور اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجیے. تو اللہ نے فرمایا کہ فعدۃ من ایام اخر ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تو اللہ نے فرمایا بھائی اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، کوئی مسافر ہے، تو وہ بعد میں اپنی روزوں کی جو مس ہو گئے ان کو پورا کرے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. اس اصول کو بنا لیجیے. اللہ بھی اپنے مخلوق کے لیے آسانی چاہتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے لیے آسانی چاہتے ہیں. آسانی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان جو اللہ اس کے رسول نے قانون بنایا ان کو اپنی مرضی کے مطابق کر لے. نہیں، یعنی قانون ہی آسان ہے. آپ تھوڑا سا ایمان کو مضبوط کیجئے، بس ایمان آپ کا کمزور ہے اس لیے آپ کو مشکل لگ رہا ہے. کوئی ایسی چیز اب نارمل نہیں ہے اسلام میں. There is nothing abnormal in Islam. There is nothing difficult in Islam. We make it difficult. فجر کی نماز گرمیوں میں مشکل ہے، بالکل مشکل ہے، لیکن مشکل اس کے لیے جس کا ایمان کمزور ہے. جو صاحب ایمان ہے، جو طاقتور ہے، ایمان میں مضبوط ہے، وہ تو مسئلہ نہیں ہے اس کی، وہ تو نماز پڑھے گا. Those who are weak in faith, it is difficult for them. رمضان کے روزے گرمیوں میں آ رہے ہیں، 18-19 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا ہے. It is very difficult. Of course it is difficult. کون کہتا ہے ڈیفیکلٹ نہیں؟ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، یاد رکھیے ان کے لیے بڑا آسان ہے. اگر مشکل بھی لگے تو وہ خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید. اللہ تعالیٰ مشکل نہیں. اللہ is not putting you into difficulty. Allah wants you to have an easy time. آسان اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین، وہ بھی اپنی امت کے لیے آسانی چاہتے ہیں. ہم خود مشکل بنا لیتے ہیں اور مسئلہ نہیں. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، دیکھو ان کی جو تعداد ہے ان کو پورا کرنا ضروری ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر اور حمد و بیان کرو کہ اس نے علی ما ہداکم، کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس کے شکر گزار. آگے جو آیت آ رہی ہے بڑی اہم آیت آ رہی ہے، اس کو بڑی توجہ سنیے گا، اسپیشلی the children also. I'm going to speak English for you so you can understand. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. Oh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when people ask you about me, Allah is talking.
اللہ تبارک و تعالیٰ بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں, او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, when people ask you about me, where is Allah? Where is Allah? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي, میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں. When my مخلوق, my creation, my people ask you about me, where is Allah? O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tell them, فَإِنِّي قَرِيب, I am very close to you. میں تو تمہارے بڑا قریب. فَإِنِّي قَرِيب نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ نے فرمایا کہ I am nearer to you than your own life. میں تو تمہاری جان سے زیادہ تمہارے قریب. هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں جاتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. یاد رکھیے 4 شخصیات کا لفظ تو استعمال نہیں کر سکتے, 4 اینٹیٹیز ایسی ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں. ریمبر 4 always with you. You are never alone. Remember one thing. انسان کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا ہے. اگر ہم کمرے میں بند اکیلے ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں oh I am alone. Yes, you look like alone but you are not alone. There are 4 other with you. 4. And always 4 people with you. پتہ ہے وہ 4 کون ہیں؟ ایک تو اللہ خود ہے. Allah never leaves you alone. He is with you, whether you like it or you don't like it. اللہ ہر وقت ساتھ ہے. 2 یہ فرشتے یہ ساتھ ہیں. There are 2 angels on both sides, right and left. They are always with you. When you are sleeping, they are with you. When you are walking, they are with you. When you are in the school, they are with you. They never ever leave you. They are with you. Kiraman Katibin ان کو کہتے ہیں, اللہ نے فرمایا. You know what these angels are doing? They are writing everything. They are making our video, 24-hour video. And this video is from the birth until the death. It's such a long movie. They are capturing everything. It is in a book that Allah Ta'ala says on the judgment day, this book will be given to you and will be asked to read this book. This is your own life from your birth until your death. Whether you lived 100 years or you lived 60 years or you lived 50 years, 80 years, whatever life you lived, every moment of that life is preserved in this book. اقرأ کتابک, اللہ فرماتا ہے فرشتے آگے کہیں گے ذرا آپ اپنی سوانح عمری پڑھ لیجیے. This is your biography, read it. یہ 2 فرشتے ہماری biography بنا رہے ہیں. They are writing our biography all the time. And nothing, not a single second is missed from the documentation of our biography. ہماری سوانح عمری کا ایک سیکنڈ اس میں محفوظ ہے. سو 4 ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں. ایک تو اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور یہ 2 فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. چوتھا کون ہے؟ شیطان. شیطان is always with us. Never leaves us. Shaitan is always with you. And everybody has a shaitan. His own shaitan or her own shaitan. I have my own shaitan, you have your own shaitan. We have our own angel and we have our own shaitan. So یہ 4 جو ہے نا یہ ہمیشہ ساتھ رہنے والے ہیں. We think we are alone, we are not alone. Never alone. From birth to death, we will never be alone. تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, when people ask you about me, where I am, tell them I am very close to you. میں تمہارے بالکل قریب ہوں. کیسا قریب ہوں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. سبحان. جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں. When someone calls me, remember me,
Allah says, I listen that person's voice. I listen that person's call. I listen that person's dua. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں اس کی دعا کو سنتا ہوں جب میں تمہاری ہر بات کو سنتا ہوں. تو اللہ listen everything what we say. جب میں تمہاری ہر دعا کو سنتا ہوں, جب میں تم کو کھانا بھی دیتا ہوں, میں تم کو روٹی, یہ آکسیجن آپ ہمارے ابا نے بنائی ہے. Who made this oxygen? اللہ. یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ اللہ. Not government of Canada, not our parents, not anybody. Allah. So when Allah created us, He provided us our sustenance. اس نے ہمارا کھانا پینا زمین سب کچھ بنا کے دیا ہم کو. تو اس نے فرمایا میں جب تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں, تمہاری خواہشوں کو پورا کرتا ہوں, تمہاری ضروریات کو پورا کرتا ہوں, I fulfill your needs, I give you your sustenance, I take care of you, I listen to you. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں, تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں. اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. تو اب جو میں کہوں اس کو مان جاؤ اور مجھ پر ایمان, میری بات مانو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اب بات مان لو میری. اگر ہم کسی دفتر میں بچے جو اسکول میں پڑھنے جا, when you are a student, when what your teacher says, you follow your teacher's direction, right? جو آپ کو ٹیچر کہتے ہیں آپ کرتے ہیں نا, کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے. جو ہم دفتر میں کام کرتے ہیں, جو ہمارے افسر ہمیں کہتے ہیں ہم کرتے ہیں. ادروائز نکال بھاگ کریں. تو افسر کی بات اس لیے ماننی پڑتی ہے کہ جناب ہمیں تنخواہ ملتی ہے, ہمیں جاب ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, ہم اس کی بات نہیں مانیں. Allah fulfills all our needs and we don't want to obey Allah. We don't want to listen to Allah. استجیبوا لی ولیؤمنوا بی. تو اللہ فرمانا میری بات مانو. اب میں نے تمہیں جیسا کہا ہے وہ کرو. اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا کہ ابا امی کی بات مانو. Listen to your parents, respect to your parents, be loyal to your parents, be nice to your parents, be a good human being. اچھے انسان بنو, اچھے مومن بنو, اچھے مسلمان بنو. لعلہم یرشدون. تاکہ تم ہدایت یافتہ رہو, تاکہ تم ہدایت پاؤ. یعنی اللہ کی بات مانو, اس پر ایمان لاؤ اور ہدایت. تو اسی وجہ سے تم ہدایت پر رہو. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم پر حلال کر دیا ہے رات کے وقت, رمضان کے مہینے میں جب روزے رکھے ہوں تو رات کے وقت روزہ کھولنے کے بعد پھر انسان نارمل لائف میں آ جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ رات کو اگر ہسبینڈ اور وائف آپس میں ملنا چاہیں تو they can meet. اُحِلَّ لَكُمْ. ہوتا یہ تھا کہ ابتدائی جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو ایک روایت کے مطابق کہ مسلمانوں نے خود ہی سوچ لیا, ایک روایت کے مطابق نہیں. ان دنوں میں شریعت ایسی تھی کہ اگر ایک آدمی روزہ کھولنے کے بعد اگر سو جاتا تھا تو پھر وہ اب روزہ اگلے دن کا روزہ اس کا شروع ہو جاتا تھا سوتے ہی ساتھ, تو وہ کھا ہی نہیں سکتے تھے کچھ, سحری وحری نہیں. اور اسی طرح سے روزہ کھولنے کے بعد رات کو میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں ہم بستری نہیں کر سکتے تھے, تو لوگ چوری چھپے کرتے تھے رات کا اندھیرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی فرما دی. اسی چیز کے لیے فرمایا أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ. اللہ نے فرمایا رات کے ٹائم تم اپنی بیویوں کے ساتھ یعنی بیوی شوہر کے ساتھ, شوہر بیوی کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہیں. اب اگلی آیت جو ہے نا وہ اصل موضوع ہے. هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ. میری بہنیں بھی موجود ہیں یہاں پر اور میرے بھائی بھی موجود ہیں. یہ بڑے لوگوں کی بات ہے, یعنی ایڈلٹس کی بات ہے. اس کو غور سے سنیے. میں اس ملک میں اکراس دا کنٹری جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان فیملیز کے اندر ہسبینڈ اور وائف کے تعلقات اتنے خراب ہو جاتے ہیں, اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ جو مسلمان کو زیب نہیں دیتے.
اللہ نے یہاں پر جو ڈسکرائب کیا ہے تعلق کو شوہر اور بیوی کے تعلق، اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی شوہر کا لباس ہے، شوہر بیوی کا لباس ہے. وائف از گارمنٹ فار ہسبینڈ اینڈ ہسبینڈ از گارمنٹ فار وائف. کیا مطلب ہے؟ یہ کپڑے کیا کرتے ہیں؟ مراد یہ ہے کہ یہ کپڑے اگر جسم کے اندر کوئی عیب ہے، کہیں کٹا ہوا ہے، کوئی بروز ہے، کوئی چیز خراب ہے، تو کپڑوں کے اندر سب چھپا ہوا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ جسم پہ کیا کیا نشانات پڑے ہوئے، کیا خرابی ہے. تو بیوی شوہر کی پردہ دار ہوتی ہے، شوہر بیوی کا پردہ دار ہوتا ہے. یہ لباس کیا کرتا ہے؟ بڑا کمفرٹ دیتا ہے، ہمیں آرام دیتا ہے. تو شوہر بیوی کا کمفرٹ کرنے والا، بیوی شوہر کو کمفرٹ کرنے والی. شوہر بیوی کے لیے آرام ہے اور بیوی شوہر کے لیے آرام ہے. یہ کپڑے ہمیں خوبصورت بتاتے ہیں. اچھا لباس پہنیے، آدمی بڑا جاذب نظر بن جاتا ہے. یور پرسنالٹی چینجز وین یو ڈریس نائسلی. تو شوہر بیوی کی خوبصورتی ہے، بیوی شوہر کی خوبصورتی ہے. سو واٹ دیٹ مین؟ مراد یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہارا میاں بیوی کا رشتہ اتنا مبارک، اتنا پاک کہ تم ایک دوسرے کے اندر اس طرح سے جذب ہو جاؤ کہ تم ایک دوسرے کی پہچان خود بن جاؤ. تم ایک دوسرے کی پہچان، تم ایک دوسرے کا لباس ہو، تم ایک دوسرے کی زینت ہو، تم ایک دوسرے کا آرام ہو، تم ایک دوسرے کا سکون ہو. میں تو یہاں دیکھتا ہوں جناب شوہر اپنی بیویوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں غیر مردوں کے ساتھ، حیران ہوتا ہوں. It's so shame. Why are you talking about your wife to somebody who's outside? دوسری بات یہ جو میں یہاں سمجھانا چاہ رہا ہوں، بڑی تفصیل میں سمجھاؤں گا کیونکہ this is our social issues. ایک تو ہمارے جو کانسیپٹ آ گیا ہے کہ جناب مرد کو عورت پر فوقیت ہے، اور قرآن کریم میں 2 آیتیں ایسی آتی ہیں. ایک آیت ہے الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے فرمایا میں نے مرد کو عورت پر قوام بنایا، قرآن کریم کی آیت. اور دوسری آیت فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مرد کو عورت پر ایک درجہ حاصل ہے. یہ قرآن کریم کی 2 آیتیں ہیں جو اکثر مولوی صاحب یا دوسرے لوگ کوٹ کر کے اپنی سپیریئرٹی ظاہر کرتے ہیں. یاد رکھیے، اور یہ بھی میں بتاؤں گا نبی علیہ السلام کی بالکل حدیث ہے، اور میں اس کو مانتا ہوں صلاح کو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. حضور نے فرمایا اگر عورت کو اجازت ہوتی، اگر حکم ہوتا کہ خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرے، وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یہ بالکل صحیح بات. یاد رکھیے جو قرآن کریم میں 2 آیتیں ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ اور الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ کہ مرد عورت پر قوام ہے اور مرد کو عورت پر ایک درجہ حاصل ہے. یہ آپ کی جینڈر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ آپ مرد ہیں اس لیے. There is no gender based superiority. مرد کو اللہ نے جو درجہ دیا ایک درجہ، وہ مراد یہ ہے کہ تیری رسپانسبلٹی زیادہ ہے، مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے. اس کو قوام جو بنایا وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے کہ بیوی کا نان و نفقہ، بچوں کا نان و نفقہ، گھر کے بل کون پے کرے گا، گھر کا مارگیج کون پے کرے گا، روٹی کہاں سے آئے گی، کھانا کہاں سے آئے گا. یہ مرد تمہاری ذمہ داری ہے. تو وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جناب اس لیے مردوں کے تم اس لیے تمہیں فوقیت ہے، اس لیے کہ تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے. تم ہیڈ آف دا فیملی اس لیے ہو کہ یو ٹیک کیئر آف دا فیملی. حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ کلکم راعی، اور حضور نے فرمایا تم میں سے ہر شخص راعی ہے، اور ہر راعی کے ساتھ اس کی رعایا کا حساب لیا جائے گا. تو یہ بات سوچئے کہ جناب آپ جینڈر بیس سپیریئرٹی کوئی اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں سپیریئرٹی ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بزرگ وہ ہے، عزت والا وہ ہے، سپیریئر وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. تقوی اسلام میں سپیریئرٹی کی بنیاد تقوی ہے، ناٹ جینڈر، ناٹ کلر، ناٹ ریس، ناٹ لینگویج. یہ تو سارے کلیم اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے پیر کے نیچے کچل دیے. تقوی ہے پرے، اور وہ جو درجہ ہے مرد کا بالکل ہے، وہ اس کی ذمہ داری. اب آپ اندازہ لگائیے ایک مرد ہے جو کام ہی نہیں کرتا ہے، حالانکہ کر سکتا ہے، اور بیوی سے کام کرا رہے سارے.
وہ بیچاری جاب بھی کر رہی ہے، وہ کما کے بھی لا رہی ہے، وہ بل بھی پے کر رہی ہے، وہ سب کچھ کر رہی ہے، تو پھر آپ کا درجہ بھی اونچا رہے گا بھائی، درجہ بھی پھر اونچا رہے گا. بس تم اپنی تو ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا ہو. آپ کا درجہ اس لیے کہ آپ مرد ہیں، نہیں، آپ کی ذمہ داری زیادہ تھی، آپ نے فلفل نہیں کیا، آپ کی کوئی درجہ بڑا نہیں ہے اللہ کے ہاں. انسان یاد رکھیے، جو شخص اپنی، اور دوسرا یہ کہ بعض گھروں میں بیویوں کو مارتے ہیں مرد. یاد رکھیے، یہ بیوی کو مارنا جائے، یہ ایسا ظلم ہے جس کا قیامت کے دن مرد کے بعد جواب نہیں ہوگا تو پھر پریشان ہوگا اللہ کے بعد. جو اللہ نے تو انصاف کرنا ہے. کیا رسول اکرم علیہ السلام نے حجت الوداع میں نہیں کہا کہ اے مردوں، اے انسانوں، یاد کرو تمہارا حق اگر عورت پر ہے تو عورت کا حق تم پر بھی ہے. اگر مرد کا حق عورت پہ ہے تو عورت کا حق مرد پہ ہے. اگر شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے نا، شرعی نقطہ نظر سے، اسلامک لا، عورت کی صرف 2 ذمہ داریاں ہیں، صرف 2، اور مرد کی ساری ذمہ داریاں باقی ساری مرد کی ہیں. عورت کی صرف 2 ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہ مرد کی وفادار ہے، نمبر 1، یعنی کردار اس کا خراب نہ، ادھر ادھر اعوذ باللہ منہ نہ مارے. مرد کی وفادار ہو، نمبر 1. دوسری یہ کہ وہ گھر کے اندر جو گھر کے معاملات ہیں، یعنی بچوں کا معاملہ ہے گھر کے، وہ اس کی دیکھ بھال ہو کرے، جیسے نبی علیہ السلام کے گھر کا دستور. آپ کو معلوم ہے کہ شریعت اسلام کی کیا بتاتی ہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں اسلام از دا موسٹ فیمنسٹ ریلیجن. جو دنیا کا کسی مذہب نے عورت کو وہ مقام نہیں دیا جو اسلام نے دیا ہے. اور آج دنیا ہمیں الزام لگا رہی ہے کہ جناب تم عورت کو اچھی طرح ٹریٹ نہیں کرتے، اس لیے کہ لوگوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے. بچہ پیدا ہو گیا، سن لیجیے ذیشان صاحب بڑی توجہ سے، سب سے اسلام میں دیکھیں لا، میں شریعت نقطہ سے قانون بتا رہا ہوں. بچہ پیدا ہو گیا، اب بچے کو دودھ پلانا ہے، کون دودھ پلائے گا؟ ماں پلائے گی. شریعت میں یہ ہے کہ ماں شوہر سے مطالبہ، یعنی اپنے ہسبینڈ سے بچے کے باپ سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ اس دودھ پلانے کے پیسے دو مجھے. حالانکہ بچہ اس کا اپنا ہے، اس بچے کو اس ماں نے جنم دیا ہے، لیکن لا یہ ہے کہ اگر وہ چاہے، حالانکہ کوئی ماں نہیں کرتی ہے، ایسا نہیں کرتی ہے، لیکن قانون دیکھیے، وہ اگر ماں چاہے تو باپ سے کو کہے کہ نہیں بچے کو دودھ پلوانا ہے، پیسے دو، اسے مطالبہ کر سکتی ہے. کوئی کرتا نہیں ہے لیکن یہ قانون ہے. یعنی اتنا اللہ نے عورتوں کے حقوق کو اسلام کے اندر اس کو پروٹیکٹ کیا. کہاں ملے گا آپ کو ایسا مذہب؟ انشاءاللہ کبھی سے بات ہوگی تو اسلام ہن لباس لکم وانتم لباس. یہ دیکھیے ایک یاد رکھ لیجیے، انسان شادی اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اپنی ایک خواہش، جنسی خواہش اس کو پورا کرے. انسان شادی اس لیے کرتا ہے، سورہ اعراف کا جب درس ہوگا تو اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ باتیں آئیں گی. اللہ نے فرمایا میں نے تم کو شادی کے رشتے میں اس لیے ڈالا کہ تاکہ تم ایک دوسرے کا سکون بنو. سکون، شادی میں سکون ہے. اور اگر شادی کرنے کے بعد آدمی بے سکونہ ہو جائے تو شادی کا مقصد نہیں ہوا. شادی میں سکون ہے، بیوی مرد کا سکون ہے اور مرد عورت کا سکون ہے. آج ہمارے یہاں تو خاندانی جھگڑے اتنے سارے ہوتے ہیں کہ سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں. That's why we have to see why. قربان جائے نبی علیہ السلام کی ایک بات اور سمجھانا مقصد ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے. نبی علیہ السلام ایک روایت کے مطابق 9 ازواج مطہرات تھی، ایک روایت کے مطابق 11 تھی، ایک کے مطابق 13 تھی. مشہور جو ہے زیادہ تر وہ 9 کے اوپر سب کا اتفاق ہے. آپ یہ بتائیے نبی علیہ السلام نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ اکثر یہ غیر مسلم جو ہیں یہ اکثر پوچھتے ہیں، اعوذ باللہ وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں، I cannot say those words. Why Nabi علیہ السلام married so many women? 9, at least 9 for sure. آپ سن لیجیے اور یہ بات اچھی طرح سے، تاکہ آپ غیر مسلموں کو بتائیں. یہ اکثر اسلام پہ جو اٹیک ہوتا ہے اس میں یہ اٹیک بھی ہے.
مرد اور عورت کا ایسا رشتہ، یعنی شوہر اور وائف کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس میں ماں سے بھی بعض اوقات چیزیں چھپ جاتی ہیں. جب انسان ایڈلٹ ہو جاتا ہے تو ماں سے بھی بہت ساری چیزیں چھپ جاتی ہیں. بیوی سے کچھ نہیں چھپتا، بیوی سے کچھ بھی نہیں چھپتا ہے. آپ کی پرائیویٹ لائف، آپ کی پبلک لائف، بیڈ روم کی لائف، ایوری شی نوز ایوری. تو یہاں ایک بیوی ہوتی ہے تو وہ آپ کے رازوں سے واقف ہو کر، آپ کے عادتوں سے واقف ہو کر، آپ کے معاملات سے واقف ہو کر کہہ سکتی ہے کہ بھئی یہ بندہ کیسا ہے. کہتی ہے بیویاں کہتی ہیں بھئی میرا شوہر اچھا ہے یا خراب. وہ اندر باہر سب کو جانتی ہے. وہ سب کہہ دیتی ہے میں جناب یہ شوہر اچھا ہے یا میرا شوہر برا ہے یا میرا شوہر اچھا ہے، عادتیں اس کی کیسی ہیں، اس کے معاملات کیسے ہیں، کیسے ڈیل کرتا ہے، کیسے نہیں کرتا. یہاں تو ایک بیوی سے کوئی چیز چھپی نہیں رہے، کوئی چیز چھپی نہیں رہی. آپ اندازہ لگائیے نبی علیہ السلام کی 9 ازواج مطہرات، یا ایک کے مطابق 11 یا 13. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا ارینجمنٹ نبی علیہ السلام کے لیے کیا. یہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا کہ اے انسانوں دیکھو، اگر ایک بیوی ہوتی تو شاید اس کی نظروں سے کوئی ایک آدھ چیز اوجھل ہو جاتی، پتہ ہی نہیں چلتا اس کو پوری زندگی کہ میرا شوہر ایسا بھی تھا، میرے شوہر نے یہ کام بھی کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی کثرت پہ یہ میسج رکھا ساری دنیا کے لیے کہ انسانوں دیکھ لو، اس نبی محترم، اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات تھیں، اور 9 کی 9 مختلف تھیں. حضرت ماریہ ایجپشن، بیک گراؤنڈ کرسچن. حضرت صفیہ نارتھ کی تھی، جارڈن کے پاس کی، تبوک سے آگے کے علاقے میں، بیک گراؤنڈ جوئش. حضرت سودا لوکل تھی، مقامی، بیک گراؤنڈ پیگن. مختلف ڈائیورس وومن، آل ڈائیورس وومن. حضرت عائشہ عمر کی چھوٹی، حضرت سودا عمر میں بہت بڑی، حضرت زینب عمر میں بہت بڑی. آل ڈفرنٹ بیک گراؤنڈس. اللہ تعالیٰ کیا دکھا رہا ہے اب؟ یہ سارا کام نبی علیہ السلام کے لیے. اللہ نے فرمایا یہاں ایک عورت ہو سکتا تھا کہ وہ کسی چیز سے ناواقف رہتی. یہ دیکھو 9 عورتیں مختلف بیک گراؤنڈ کی، مختلف ایٹیچیوڈ کی، مختلف خاندانوں سے رہنے والی، مختلف فیملی بیک گراؤنڈ والی، مختلف ماضی کی زندگی میں مختلف کلچر اور مذاہب سے تعلق رکھنے والی. یہ سب جب ایک انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اور ان کے ساتھ پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ ان کا دیکھا، تو یہ دیکھو سب کی سب نے یہ کہا، کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں خامی تھی، فلاں کمزوری تھی. سب نے کہا کہ ان سے زیادہ صادق اور امین کوئی نہیں. Every one of them testified about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that there is no human being like him. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی کتنی بڑی گواہی ہو سکتی ہے. کثرت ازواج میں یہ پہلو تھا، یہ راز تھا. نہ جنسی خواہشات تھی، نہ ویمنائزنگ کا پہلو تھا، بلکہ یہ پہلو تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ 9 عورتوں نے رسول کریم علیہ السلام کو دیکھا، زندگی بسر کی، دن اور رات بسر کیا، اور ایک معمولی سی خامی بھی اس محمد مصطفیٰ میں نہ پائی. اور سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ ان سے زیادہ صادق اور امین روئے زمین پہ کوئی نہیں، ان سے زیادہ اچھا انسان کوئی نہیں، ان سے زیادہ خوبصورت انسان کوئی نہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بیوی شوہر کا گارمنٹ ہے اور شوہر بیوی کا گارمنٹ ہے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. اللہ کو معلوم ہے کہ تم جو خیانت کرتے ہو، یعنی وہ رات کو جب روزے میں، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ رمضان میں رات کے ٹائم بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے غلط کام ہو رہا ہے، لیکن وہ کر بیٹھتے تھے کہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو تمہارے نفسوں کی خیانت کا اندازہ ہو گیا، فتاب علیکم، اس نے تمہیں معاف کیا، وعفا عنکم، اور اس نے فتاب علیکم، تمہاری توبہ اس نے قبول کی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کیا. فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. تو اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ رات کے ٹائم رمضان میں
ہم بستری کر سکتے ہو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا اس میں جا کے تم تلاش کرو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اور دیکھو صبح صادق سے لے کر جب وہ سفیدی طلوع ہونا شروع ہوتی ہے، ایک لائن سی بنتی ہے، اور غروب آفتاب پر جب ایک کالی سی لائن بنتی ہے، اللہ نے فرمایا اس وقت تک نہ تمہیں کچھ کھانا ہے نہ تمہیں پینا ہے. یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تمہیں روزہ رکھنا ہے. ثم اتموا الصيام الى الليل. اور دیکھو روزہ پورا کرو رات تک، یعنی لیل کا مطلب ہے سورج غروب ہونے تک. یہاں پر ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. اور دیکھو اگر تم مسجد میں اعتکاف کرو تو ان دنوں میں پھر اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری نہیں کرو گے، آپ کو بیویوں سے الگ رہنا پڑے گا. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تقربوها، ان کو توڑنے کی کوشش نہ کرنا، ان کے قریب بھی مت آنا. کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح سے اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. بس آخری بات عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اذان ہوگی اور پھر عشاء کی نماز ہوگی. اب یہاں پر جو افطاری اور سحری کی جو اوقات ہیں اس پہ میں تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارا ریئل ایشو بن چکا ہے. اب آپ دیکھیں، مجھے نہیں معلوم سسکٹون کی کیا کیفیت ہے، لیکن ٹورانٹو میں، کیلگری میں، ایڈمنٹن میں، دوسری جگہوں پر جناب 3-3 4 کیلنڈر بنا لیے لوگوں نے. کوئی رات کو 1 بجے روزہ بند کر رہا ہے، کوئی 2 بجے بند کر رہا ہے، کوئی 3 بجے بند کر رہا ہے، کوئی جناب روزہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی کھول لے رہا ہے، کوئی جناب 10 منٹ ویٹ کر رہا ہے، کوئی 15 منٹ ویٹ کر رہا ہے. اور یہ چیز مجھے اتنی بادر کرتی ہے کہ میں سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ فساد اب شروع ہوا ہے، گزشتہ 4-5 سال میں کبھی بھی نہیں کرتا. الحمدللہ میں نارتھ امریکہ میں، میری ایڈلٹ لائف کا زیادہ حصہ نارتھ امریکہ نہیں گزرا. یہ میرا، آپ کو معلوم ہے ہر سیزن میں جو رمضان شریف آتا ہے وہ 30-29 سال کے بعد آ جاتا ہے. تو میں نے 1980 کے روزے یاد رکھے ہیں الحمدللہ، 80 کے نیو یارک میں ہوتا تھا اس زمانے میں، تو کوئی مسئلہ نہیں. یہاں کینیڈا میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. یہ ابھی 4-5 سال سے جب آبادی بڑھنا شروع ہوئی ہے، لوگوں نے مسائل پیدا کر دیے. مسائل یہ کرتے ہیں کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی تو جیسے کیلگری سسکٹون میں سیم تھنگ کہ جناب سورج غروب ہو جاتا ہے لیکن سفیدی بہت رہتی ہے. وہ کہتے ہیں وہ جناب یہ تو سیاہی تو آئی نہیں، تو اور دیر کرو. اسی طرح سے جب روزہ بند کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی سحری کا وقت جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جناب یہ تو ڈارک رہنا چاہیے، سفیدی بالکل معمولی ہونی چاہیے، تو بہت زیادہ سفیدی ہوگی. یاد رکھیے یہ سارے فتنے ہیں، اس کو بالکل ختم اس لیے کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو قرآن کریم میں اصول بیان فرمایا کہ جب سفیدی ایک لکیر میں نظر آئے اور آپ کا غروب آفتاب ہو جائے تو روزہ کھانا پینا بند کر دیں. اس پہ میجورٹی جو یاد رکھیے لوگ ہیں وہ چونکہ ایکویٹر کے قریب رہتے ہیں. ایکویٹر سمجھتے ہیں نا آپ، خطہ استوا جسے بولتے ہیں. دنیا کی میجورٹی آبادی جو ہے وہ خطہ استوا کے پاس ہے. ہم لوگ جو رہتے ہیں کینیڈا میں، یہ نارتھ پول ہے، یہ نارتھ پول کے پاس ہے. وی آر نیئر دا پولر ریجن. تو پولر ریجن میں ہوتا یہ ہے کہ سورج غروب ہو جاتا ہے لیکن اس کی روشنی رہتی ہے. اسی طرح سے جب صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، تو یاد رکھیے سورج بڑی جلدی آ جاتا ہے، حالانکہ وہ ابھی طلوع نہیں ہوا ہے. ابھی صبح مطلب وہ روشنی زیادہ ہوتی ہے اس میں. تو یہ اس طرح سے کہنا کہ وہ جو یہ دیکھنا کہ جناب اس میں جب تک وہ لکیر سی رہے گی اس وقت ہم روزہ بند کریں گے، یاد رکھیے یہ ایکسیپشن اس میں آنی چاہیے. اب اس پہ علماء نے اجتہاد کیا ہے. ابھی تو دیکھیے چھوڑی، علماء نے اجتہاد کیا ہے، وہ یہ علماء کا اجتہاد ہے. اور یاد رکھیے اجتہاد بھی فقہ کی ایک سورس ہے. یاد رکھیے مثلا اب اس آیت پہ آپ کیمبرج بے میں کیسے عمل کریں گے؟ کیمبرج بے میں آج کل تو پوری دن تو مشکل سے 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے سردیوں میں. ہمارے اسی ملک میں ناروے میں چلے جائیے، گرین لینڈ میں چلے جائیے، وہاں تو سورج ایسے جاتا ہے اور نکل جاتا ہے 1-1.5 گھنٹے میں ختم، پھر رات شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ وہاں تو روزہ رکھنا تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. وہاں تو آلموسٹ 24 گھنٹے کا 23 گھنٹے کا روزہ ہو جائے گا. تو پھر کیا کریں گے؟ تو علماء نے کہا کہ جناب جو قریب ترین شہر ہے وہاں جو دن رات ہوتا ہے اس کی ٹائم کو فالو کریں. تو وہاں سورج نکلا ہوا ہوتا ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایڈمنٹن میں یا آٹوا میں یا ونیپیگ میں روزہ کھل جاتا ہے. اسی طرح سے یاد رکھیے اس علاقے میں بھی وہ جو 3-4 کیلنڈر بنائے ہوئے ہیں وہ سب غلط ہیں. ایک ہی کیلنڈر صحیح ہے
اور وہ یہ ہے جو ہمارے علماء اہل سنت جماعت کے علماء کا بھی اس میں تمام متفقون علیہ کا ایگریمنٹ ہے کہ آپ یہاں جو اسلامک فائنڈر ہے، آپ کو ویب سائٹ پہ اگر جائیں گے، انہوں نے 15 ڈگری کے اوپر کیلنڈر بنایا ہوا. دیٹ از دا رائٹ کیلنڈر. لوگوں نے ایک کیلنڈر بنایا ہے 12 ڈگری کے اوپر، ایک ہے 15 ڈگری کے اوپر، ایک ہے 18 ڈگری. 18 ڈگری تھوڑا سا ذرا اس پہ احتیاط کم ہے، حالانکہ میرے نزدیک وہ بھی صحیح، لیکن اس میں احتیاط کم ہے. 12 ڈگری جو ہے وہ بہت زیادہ کنزرویٹو ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر آپ 1 بجے یا 1:30 بجے روزہ بند کر دیتے ہیں اور پھر اگلے دن رات کو 11 بجے کھولتے ہیں، تو تقریباً 21-22 گھنٹے کا روزہ بن جاتا ہے. وہ بالکل نارمل نہیں. تو 15 ڈگری کا جو کیلنڈر ہو جو اسلامک فائنڈر والوں کے پاس ہے وہ بالکل صحیح ہے، تو اسی پہ عمل کر لینا چاہیے. یاد رکھیے. باقی اگر کوئی انسان کا دل نہیں مانتا ہے تو جس کو چاہے فالو کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کے اوپر انسان کے ساتھ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. انشاءاللہ باقی آیتیں اگلے ہوں گی. اینی کوشچن؟ 5 منٹ ذرا سوال جواب کر سکتے ہیں. اینی کوشچن؟ خواتین بھی پوچھ سکتی ہیں، وہ سوالات پوچھیں. بھائی میں ابھی اسد صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ کیلگری میں مجھے مزہ آتا ہے کہ وہاں سوال بڑے پوچھے جاتے ہیں. آپ لوگ سوال ہی نہیں پوچھتے. سمجھدار لوگ ہیں نا، سمجھ جاتے ہیں. سمجھ جا رہے ہیں. چلیں کوئی سوال نہیں ہے تو پھر دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. لیکن سوال جواب میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں. تو انسان کو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ اللہ کا حکم ہے. If you do not know, ask those